إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يأتون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، سامعین کرام، احیاء المبارک کو میرا مادر علم ہے. یہی میں نے بچپن تک کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد دارالعلوم جانا. یہاں آ کر اپنے مادر علم میں جہاں بڑے بڑے میرے اساتذہ موجود ہیں، اس کے اندر بھی کچھ کہنا بولنا بڑے امتحان کی بات ہے. میں تو یہی دعا کر رہا تھا کہ یہ پروگرام سننے والا خوب لمبا ہو جائے، 2-4-5 منٹ بچے اور میں خوب لمبا پڑھ کر السلام علیکم کرتا. لیکن ان لوگوں نے پروگرام کو جلدی جلدی سمیٹ دیا اور میرے لیے آزمائش کی گھڑی آ گئی. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ باتیں کہوں. سب سے پہلے میں ان بات کرام ہمارے بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم کیا، جنہوں نے قرآن کریم کو تجوید اور کے ساتھ پڑھا، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے جو آپ کو ملی. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ نے آپ کے اوپر کیا ہے، اس کو آپ چھوٹا نہیں. اسی طریقے سے ان کے اساتذہ کرام بھی مبارکباد دیے جانے کے مستحق ہیں کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے ان طلبا کو قرآن حفظ کرایا یا قرآن کی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھایا. اسی طرح ان کے والدین بھی مستحق ہیں مبارکباد دی جانے کے کہ انہوں نے معصوم بچوں کو قرآن کریم کے حفظ کرنے یا قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے لگایا. ورنہ اس دور میں جبکہ دینی تعلیم سے میرا دوری بڑھتی جا رہی ہے ہمارے اندر، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو طوطے کی طرح رٹا دینے سے کیا ہوگا. بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں. ایسے وقت میں والدین نے ان طلبا کے والدین نے بچوں کو قرآن کریم کو یاد کرنے، قرآن کو تجوید سے پڑھنے، مخارج سے حروف کی ادائیگی صفات کے ساتھ ادا کرنے کے لیے لگایا اور پڑھایا. یہ بھی شکریہ اور مبارکباد کی مستحق. میں دل کی گہرائی میں تمام حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی دولت پائی ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان پایا ہے، اور انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. جیسا کہ بتاؤں میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کے اندر اللہ کے شانوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، علماء کرام چاہتے ہیں کہ مبارک اس کا جو تجوید اور حدوث کو بتاتا ہے، بار بار ایک ہی دفعہ پڑھ لیں نہیں، بار بار پڑھتے رہتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کی، نماز پڑھی، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، اور کھلا اور خفیہ طور پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ. کیا ہے ان کے لیے؟ یرجون تجارت لن تبور. یہ ایک ایسی تجارت اور سودے کی توقع رکھتے ہیں جس کے اندر خسارہ نہیں، گھاٹا نہیں. دنیا کی آپ کوئی تجارت کریں، چھوٹی ہو یا بڑی، کسی بھی چیز کا کاروبار آپ کر لیجیے، اس میں دونوں پہلو ہوگا، فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کام جو کر رہا ہے، اس میں کتاب اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، یہ وفاس زیادہ کون پڑھے؟ قرآن سیکھنے والوں سے کون مدد قرآن کرے؟ بار بار پڑھتے ہیں. اسے کرنے والے معلوم نہیں ایک آیت کو کتنی 100 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو ان کے لیے بشارت ہے. یتلون کتاب اللہ اولئک یرجون تجارۃ لن تبور. یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسا سودا کر رہے ہیں جس کے اندر کبھی گھاٹا نہیں. میرے بھائی آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں گھاٹے کا تصور نہیں. حافظ قرآن کے لیے جیتے جی کی بشارت ہے، احساس ہے جب تک زندگی میں جی رہا ہے اور
یعنی قدم قدم پہ احساس احترام اس کے قدم چھوٹے ہر وقت ایک آتی ہے دنیا میں جیتے جیتی کیا ہے اس کو بیت مسائل کہ نماز جیسی ہے مجھے میں بات مجھے 8 بجے تک اپنی بات ختم کر لیں گے اس لیے جلدی جلدی میں لپیٹ کے سنوں گا. تو سب سے پہلی بات ہے کہ دنیا کے اندر سب سے اہم بات جو ہے وہ روزانہ ادا کیا ہے نماز. اس کے لیے امام اس کو بنانا ہے حدیث کے اندر آتا ہے القوم اقرأهم لکتاب اللہ. امام اتنی عظیم عبادت کے اندر پیشوائی اور امامت کون کرے گا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد. یہ احساس کی بات ہے کتنے ہی لوگ ہزاروں پڑھے لیکن اقرأهم لکتاب اللہ جو ہوگا اسی کو پڑھایا جائے گا کہ پڑھو امامت کو. یہ بڑے احساس کی بات ہے بڑے اکرام کی بات ہے. یہی ہوا جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اور عملاً بھی ہے. عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو مہاجرین جو شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے آئے تو قباء میں کے قریب جگہ ان کا قیام ان کو نماز پڑھتے تھے جماعت سے. تو ان کی امامت کون کرتا تھا؟ سالم مولا ابی حذیفہ. صحابی تھے سالم مولا ابی حذیفہ. سالم نام تھا ان کا. ایک عورت کو آزاد کر دیا تو مولا کر دیا. ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بندہ بنا لیا تھا. ایک طویل قصہ ہے اس کا مجھے تو نہیں پڑھنا ہے. بہرحال یہ سالم اصل میں غلام تھا. بعد میں کیا ہو گیا آزاد. لیکن جب امامت کی بات آئی تو نہیں کہا کہ بھائی جو یہ پیدائشی طور پر آزاد ہو یہ امامت کرے بلکہ کون کرے گا؟ سالم مولا ابی حذیفہ. کیوں کریں گے امامت؟ قال اکثر القرآن. وجہ کیا ہے روایت میں کہ سب سے زیادہ قرآن ہی ہوئی ہے. امامت کی ڈگری کو بڑھایا اس سے پہلے روایت ہے. بنو سعد کے لوگ کا ایک وقت آیا مدینے سے. وقت نے مدینے میں پڑھائی جائے کیا اور وہاں سے حضور کی خدمت میں پہنچے. جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے. یہ لوگ ایک طرف کھڑے تھے. نماز پڑھا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسلمین کیا مسلمان نہیں ہیں؟ بالکل نماز نانے تو نہیں پڑھے تو اپنے بھائی کے. تو انہوں نے کہا کہ رسول آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی ہم نے اسلام کی. ہم دوسرے کے ہاتھ سے اسلام لائے ہم اس طرح سے جب تک آپ کے ہاتھ میں تحریک بیعت نہ ہو جائے تب تک ہمیں کاموں میں شرکت نہیں کرنی. بس حضور نے کہا کہ نہ پڑھنا چاہیے تھا. اس کی ضرورت ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا کسی کے ہاتھ میں کیا ہو گیا آگے بھی مصیبت آنے ہوتا. تو حضور نے پوچھا کہ کوئی رہ گیا جو سب سے کم عمر تھے ان کے ساتھ ان کو انہوں نے اس قیام گاہ سے چھوڑ دیا تھا کہ دیکھ ریکھ کریں. باقی سارے لوگوں کو اس میں پہنچ گئے. تو حضور نے فرمایا ان کو بھی لے کے آنا. دوسرے دن گئے اور ان کو دعائیں دیکھ کر حصہ ہے اس کے اندر. تو روایت کے اندر آتا ہے کہاں نہیں اس پورے وقت کہ ہم نے جب نماز کا وقت نہیں پڑھتے تھے نماز نہیں تو امامت کے لیے کس کو پڑھایا جاتا؟ انہیں کو پڑھایا جاتا ہے جو سب سے چھوٹے تھے. ہیں تو چھوٹے لیکن امامت جیسی نماز جیسی عظیم عبادت کے اندر سب سے اونچا جو مقام دینا ہے امامت کا تو اس کو دیا جا رہا ہے. چھوٹے بچے کو دیا جا رہا ہے. دیکھو اکثر سب سے زیادہ قرآن نماز کے اندر امام اور واقعہ ہمیں سلمان صاحب صحیح جواب دیا کہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ آباد تھے جہاں سے کافی گزرتے تھے مکے سے آنے والے مدینے جانے والے. آتے جاتے لوگ وہاں ٹھہرتے تھے تو لوگ باتیں کرتے تھے کہ فلاں جگہ مکے میں ایک صاحب نے دعوت کیا ہے ایک صاحب نے اور ان کا کہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے قرآن نازل ہوا. تو کہتے ہیں میں سنتا رہا. سنتے سنتے مجھے بہت ساری صورتیں یاد آئی. جب حضور مدینہ تشریف لائے تو ہمارے والد وقت بنا کے حضور کے خدمت میں پہنچے. چند دن قیام تھا اور اس کے بعد جب واپس آنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وَلْيَقُولُ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا اقرأوا. سب سے زیادہ سے قرآن یاد ہو وہ تمہاری امامت کرے گا نماز. اور بھی تعلیمات دی تم نے کہ یہ پڑھا جانے لگا. کہتے ہیں جب والد صاحب ہمارے آئے واپس قبیلے کے اندر تو مشورہ ہوا کہ بھائی کون امامت کرے گا. تلاش ہوئی تو معلوم ہے کہ سب سے چھوٹے ہیں انہیں کو قرآن دیکھ سنتے رہتے تھے اور سنتے سنتے انہوں نے بہت سی آیتیں یاد کر لی تھی. تو قوم پوری قوم میں سب سے بڑے حافظ قرآن سب سے زیادہ قرآن کو یاد تھا وہی عامر بن سلمان. چنانچہ کہتے ہیں مجھے لوگوں نے محمد تو نماز جیسی اہم عبادت کے اندر آگے بڑھایا جائے گا. کسی حافظ قرآن کو پڑھایا جائے گا اس کو قرآن یاد. یہ تو زندگی کی بات ہوئی میرے بھائی. مرنے کے بعد مر گیا آدمی. مرنے کے بعد بھی قبر میں اتارنے میں اگر کئی ایک کو قبر میں اتارنا ہے
قبر میں اتارنے کی نوبت آتی تھی تو حضور پوچھتے تھے ایو اکثر القرآن، یہ قرآن کس کو سمجھا دے گا؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَىٰ أَحَدٍ، جب ان سے کہا جاتا ہے ان کو قرآن سمجھا دے گا کہ لاؤ پہلے ایک ساتھ قبر میں 2-3 خدمت کرنا ہے، سب سے پہلے کس کو اتاریں گے؟ اتارنے میں وجہ ترجیح کیا ہے؟ وہ قرآن. تو مرنے جیتے جی مرنے کے بعد قبر میں اتارنے میں بھی قرآن وجہ ترجیح ہے. بہت بڑی غلط ہے بھائی، بہت بڑی. اس کے بعد حشر چلیے، حشر ہو گیا، ہو رہا ہے، سب لوگ جمع ہیں، پوری مخلوق جمع ہے. اس کے اندر بھی آخر قرآن والی قرآن کے لیے احساس ہے. یقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا للمسلمین. تو فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو، کہ قیامت کے دن یہ قرآن تمہارا سفارشی ہو. پہلے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، جب وہ سفارش کرے گا تو سفارش یقیناً مقبول ہوگی. اگر کوئی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی آدمی سے آپ نے قرآن سے، تو انشاءاللہ اس کی قرآن کی سفارش سب ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر پہ ڈال دیں گے. اسی طرح دوسری روایت میں بتاتا ہے کہ قرآن قیامت کے دن آئے گا، اسی قرآن بھی یوم القیامہ ویقول یا رب خل، اے اللہ اس کو جوڑ کر ساتھ حافظ قرآن کے لیے سفارش کرے. وَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، روایت کے اندر آتا ہے کہ اعزاز کا تاج پہنائے. اس کے بعد قرآن کو اسی پر خاموش نہیں ملا ہے کہ اعزاز تاج، اعزاز کا تاج پہنا دیا ختم ہو گئی بات. کہے گا یا رب زد، اے اللہ چھوڑ دیجیے اس کو. وَيُلْبَسُ خُلَّةَ الْكَرَامَةِ، روایت میں آتا ہے اس کو کرامت اور اعزاز کا جوڑا پہنا. اس کے بعد پھر قرآن کہے گا یا رب ارض عنی، آخر قرآن سے ہے اللہ راضی ہو جا، خوش رضی اللہ عنہ کا تنخواہ دے. روایت میں آتا ہے فیرضى عنہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس سے راضی. تو حشر کے اندر یہ ہوا. اور حشر میں تو صرف اسی کے لیے نہیں، من تعلم القرآن، من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کو جو اعزاز ملے گا وہ تو ملے گا ہی. البس والداه تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، اس کے والدین کو روشنی کا ایک تاج پہنائے جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح تیز ہو. جو والدین جو ہمارے جو طلباء کے والدین کے لیے یہ کوئی معمولی کام نہیں کیا. آپ نے اپنی عادت بنا لی انشاءاللہ، قیامت کے دن تاج بننے کے لیے تیار رہیے انشاءاللہ. ضوء مثل ضوء الشمس، سورج کی طرح. اور اس کے ساتھ ایک جوڑا پہنا ہے. روایت میں آتا ہے لا تفوت لهما الدنيا، اتنا قیمتی جوڑا ہوگا کہ پوری دنیا کی چیزیں اس کے برابر کی نہیں. آج اس کو اگر کچھ پیسے مل جائے تو زمین پر کون نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن کہا جائے کس نے اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیا، کیا کیا قیامت کے دن ایسا جوڑا دنیا کی کوئی چیز اس کے مساوی نہیں، پوری دنیا نہیں جو کچھ اس میں عمل کے نہیں ہوتی. اتنا بڑا احساس جب والدین دیکھیں گے، آپ ان بچوں کے والدین مخالف ہیں، جب آپ دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ آنا مسینہ، اے اللہ اتنا احساس ہم کو کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں جوڑا ہم کو پہنایا جا رہا ہے اتنا زبردست، دنیا کا کوئی چیز اس کے مساوی نہیں ہوتی. تو روایت کے اندر لحاظ دیکھ والا کہ قرآن کہا جائے گا کہ تمہارے بچے نے قرآن سیکھا، پڑھا، یاد کیا، تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا جا رہا ہے کہ تم کو یہ جوڑا پہنایا جا رہا ہے، یہ تاج پہنایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اگر اپنے بچے کو عادت بنا لیا تو ہمارے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ حشر کے اندر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی سوچے گا کہ میں بچ جاؤں یا میں پھر روزہ ہوں، ناسی ہوں، بیماری ہوں، سب سے بھاگ رہا ہوں، بچ رہا ہوگا، کوئی سامنا نہیں. اس دن آپ خوش ہوں گے اور اتنے بڑے اعزاز کے ساتھ آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. جنت میں پہنچنے کے بعد یہ احساس یہ ہوتا ہے آپ جو قرآن کا یہ قرآن کی کیا کہا جائے گا. اس سے روایت میں نظر آتا ہے کہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کے جیسے کہ دنیا میں پڑھتے تھے. اس لیے تجوید کی اہمیت اپنی جگہ مسلم. آج ہم انگریزی پڑھتے ہیں، جیسے انگریزوں نے کوئی لفظ ہر پیدا کیا ہے اسی طریقے سے زبان توڑ کے کوشش کرتے ہیں کہ چاہے بڑے چلے بھائی کوشش کرتے ہیں.
دنیا کے اندر پڑھنے قرآن اور ترتیب کے ساتھ، اس کے لیے کوئی عمر کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں تو بڑا ہو گیا، الحمدللہ ہمارے پاس میں مسجدوں کے اندر ترتیب قرآن کا ہے، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، عموماً مساجد میں لگتا ہے، اور اس کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں کہ 60 سال کے بعد نہیں پڑھایا جائے گا، کتنی عمر ہو جائے پڑھ سکتا ہے۔ تو جو زندگی گزر گئی، لیکن جب آگے کی زندگی میں قرآن کی تصحیح کر لینی چاہیے تاکہ قیامت کے دن جب جنت میں جائے کہا جائے کہ پڑھو چڑھو اور اپنی زبان کی ضرورت دنیا، تو ہم اسی طریقے سے کے ساتھ پڑھیں اور جنت کے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ 5 منٹ اور باقی ہے، میں 2-3 منٹ ہی کروں گا۔ ایک واقعہ سنا، میں نے ایک بڑے عالم سے جو میرے نزدیک معتبر ہے سنا کہ مولانا صالح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس کو قرآن پورا کر چکا تو میرے والد مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا، کہا کہ تم نے قرآن حفظ کر لیا؟ جی کر لیا۔ کہا کہ یہ مت سوچو کہ میں نے تم کو قرآن کی تو تمہارے لیے کرایا، تمہارے لیے نہیں کرایا، کس کے لیے کرایا؟ اپنے لیے کرایا، لیکن میں والد جب تم نے قرآن حفظ کر لیا تو قیامت کے دن میرے لیے تاج بنا تیاری ہے، باقی آگے تم عمل کرو گے، اس پر یاد رکھو گے، تمہارے لیے فائدہ نہیں، یاد رکھو گے تم کیا، میں نے تم کو یہ تو تمہارے لیے نہیں کرایا تھا، یہ کرنا ہے۔ تو آپ کی بات میں دیکھ رکھیں کہ آپ نے اپنے لیے حفظ کرایا اپنے بچے کو، باقی بچے کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی حضرت مولانا قاری طیب صاحب میرے والد نے، تو کہا کہ میں قاری صاحب فرمائے کہ جب میں نے حفظ قرآن مکمل کیا تو میرے والد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا، کہا کہ تم نے قرآن حفظ کر لیا؟ میں نے کہا جی۔ کہا کہ میں نے تم کو قرآن تمہارے لیے نہیں حفظ کرایا بلکہ اپنے لیے کرایا، اس لیے کہ قیامت سے تاج آپ کے قرآن کے والد کو ملے گا، والد آگے باقی ان کے والد مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا یہ ہے مجھے یاد نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہم نے بچے کو قرآن حفظ کرایا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بشارت، بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی، سوچنے کی چیز ہے، اور اپنے بچوں کو حفظ قرآن میں لگانے کی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن جس کے دل میں پڑ جائے گا انشاءاللہ وہ آگے کوئی بھی آپ تعلیم دیں گے وہ بچے گا، اصل قرآن کا ختم نہیں، تو اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرائیے۔ چلتے چلتے میں بچوں کو ایک درخواست کرتا ہے کہ بھائی قرآن پڑھ لیا، یہ تو کر لیا آپ نے، لیکن اس کی پابندی پڑھنے کی پابندی ضرور کرنا نہیں کرتے۔ تعاہدوا هذا القرآن فإنه أشد تفصيلا من الإبل في عقله، پڑھتے ہو دوہراتے ہو پڑھا مدد رکھو اس کی، ورنہ یہ بہت تیزی سے آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، ایسے ہی تیزی سے نکل بھی جاتا ہے، ایسے کہتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے جیسے کہ اونٹ کو باندھا گیا ہو رسی سے، اور جب رسی کھول دی جائے تو کیا ہے وہاں کیا ہے، جب تک رسی بنا تب تک آپ کو یاد رکھو، پڑھتے رہو، یاد کرتے رہو، ورنہ نکل جائے گا ہاتھ سے، پھر جب نکل جائے گا تو یاد رکھو کہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے اور گناہ کی بات ہے، جس کے اندر آتا ہے میں بات چھوڑ رہا ہوں کہ جب حضور معراج میں گئے ہیں تو حضور کو دیکھا ہے، فرماتے ہیں کہ امت کے ثواب میں سامنے پیش کیے گئے کہ اس کو کیا ثواب ہے، یہاں تک کہ مسجد سے تنکا وہ نکلتا ہے، نکال کے باہر کرتا ہے، صاف کرتا ہے، تو اس کا کیا ثواب مجھے بتائیں۔ اس طریقے سے میری امت کے جو گناہ ہے مجھے دکھائے گئے، کون سا عمل کرے گی میری امت تو کون سا تو کتنا گناہ اس کو ملے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پہلا بار من اعظم سورۃ من القرآن او آیۃ اوتیھا فنسی، قرآن کی آیت، قرآن کی کوئی سورت یاد کرنے کی اللہ نے توفیق دی اور پھر وہ آدمی یاد کرنے کے بعد اس کو بھلا بیٹھا، اس سے بڑا کوئی تو آپ کے لیے بہت بڑی بشارت بھی ہے، لیکن اگر آپ نے کوتاہی کی تو میرے بھائی مسئلہ بڑا ہے، آسان ہے، اس لیے اللہ نے توفیق دی ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے آپ کو، تو اس نعمت کو باقی رکھیے، پڑھتے رہیے، رمضان ہی حافظ بن جائے، جو رمضان آتا ہے تو پڑھتے ہیں، باقی رمضان کے بعد ختم، آپ سال میں پڑھتے رہیے، رمضان میں بھی سہولت رہے گی، آپ کو بہت محنت کرنی نہیں پڑے گی اور تراویح آسانی سے سنا لیں گے۔ یہ چند باتیں کہنے کی وقت بھی ختم ہو رہا ہے، 2 منٹ باقی ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على اللهم انا نسالك العفو والعافيه والعافيه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم ارزقنا تلاوه القران اناء الليل واطراف النهار. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقض قلوبنا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته وعافيته بمنك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. اے اللہ یہ بچوں نے قرآن کا یاد کیا حفظ کیا تجوید اور قدر کے ساتھ قرآن. اے اللہ ان کے قرآن کو قبول فرما. اے اللہ ہم کو اور ان بچوں کو قرآن پڑھنے قرآن کو یاد کرنے قرآن کو باقی رکھنے کی توفیق فرما. اے اللہ تم نے بڑے اجر و ثواب بڑے عزت اور اعزاز اکرام کا وعدہ فرمایا ہے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن اسی اعزاز کا اہل بنا. اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں حفظ کرائیں قرآن پڑھائیں تاکہ قیامت کے دن تیرے اعزاز کی مستقبل ہو. اے اللہ آئی دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں. ہر جگہ تباہ برباد ہوتے جائیں. پوری دشمن قوم ٹوٹ پڑی ہے. اے اللہ ان کا گناہ ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم تیرا نام لے رہے ہیں. اے اللہ اس میں درست ہے لیکن ہمیں اس پر فخر. اے اللہ ہم گنہگار تو نہیں لیکن آپ کے ہم مغفرت کے خزانے ہیں. اے اللہ ہم سے دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں اکیلے میں اور لگے. اے